सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सच सवेरा की जानिब से आप सबको सुबह बखैर। और अगर हम बात करें आज पीर की सुबह है, और यकीनन पीर की सुबह बड़ी मुश्किल होती है। उसकी वजह यह है कि 2 दिन जब आप रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और आप सोचते हैं कि नींद कम से कम हमारी पूरी हो गई है, लेकिन जैसे मंडे आता है फिर दोबारा सोचते हैं कि अभी तो फिर से जल्दी जल्दी उठना होगा, दफ्तर की ओर बढ़ना होगा, नाश्ता करना होगा, तैयारी करनी होगी, लंच का डब्बा भी साथ बहुत सारे दोस्त लेके जाते हैं। कहते नहीं, बाहर का खाना बहुत महंगा है, और बाहर का खाना महंगा है तो कोशिश ये होती है कि भाई साहब घर का प्योर भी होता है, क्योंकि जाहिर बात है घर के खाना महंगा। मैं तो तरजीह हमेशा देता हूं कि भाई आप घर का खाना जो है वो जरूर अपने साथ लेके जाएं। उसकी वजह यह है कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं उसमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है, कौन सी सब्जी कितने दिनों की है, चिकन भासा किस्म का है, किस किस्म का चिकन है। फिर अक्सर लोग शिकायतें करते हैं कि खाना खाया पेट में मरोड़े हुई। तो मेरे ख्याल में जरूरी है कि जब आप जाते हैं तो आज यकीनन मुश्किल डे भी होता है, लेकिन काम करना तो है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करना है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऑफिस की तरफ जब मैं आ रहा था तो हर बंदे को मेरी तरह हर बंदा दौड़ भागम भाग, क्योंकि यही तो जिंदगी है। मेट्रोपॉलिटन लाइफ की जो शहरों की लाइफ होती है वो बड़ी मुख्तलिफ, बड़ी मुनफरिद किस्म की होती है। उसकी वजह है कि आपने उठना है, आपने काम करना है। गांव में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। सुबह सवेरे लोग उठते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, और खेतों की में पानी डालना है, हल चलाना है। सुबह सुबह मजे का जो मुख्तलिफ किस्म का साग मिलता है वो भी काट के फ्रेश होके साथ में दीगर सब्जियां वो अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे तपिश इतनी नहीं होती सूरज की। क्योंकि मैं जनूबी यानी मैं बात करूं साउथ पंजाब की, तो वहां पे मुझे याद है कि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो हम तकरीबन 4 से यानी 3 बजे से हम सेट पे कोशिश करते थे पहुंचने की। और मुझे याद है कि जब हम 4 बजे पहुंचते थे तो मेरे आसपास हरे भरे बड़े बड़े खेत खलियान जो थे, वहां पे किसान बैठा हुआ करते थे, और वो जो फ्रेश सब्जियां हैं, कोई पानी डालता, कोई सब्जियां काटता, और ख़वातीन ज़्यादा एक्टिवली अपना रोल वहाँ पे प्ले करती नज़र आती हैं। इसी तरह थर के इलाके जो हैं, मैंने थर इसलिए बोल दिया कि वाकई आजकल थर थरी मची हुई है, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, शदीद किस्म की गर्मी। लेकिन वहाँ पे भी मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो भी अपना रोल उसी तरह प्ले करती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में मैं गया हूँ। बलूचिस्तान के इलाके बड़े खूबसूरत हैं। मैं आप देखने वालों को कहूँगा कि जब भी आपका दिल करे, आप हैरान होंगे कि कुदरत के ऐसे नज़ारे जो कभी आपने किसी और जगह देखे हों, वो आपको बलूचिस्तान की सरजमीन पर नज़र आएंगे। ऐसे ऐसे मुजस्मे बने नज़र आएंगे जिसमें आपको ऐसा लगता है कि किसी जो आर्टिस्ट है उसने ही इसकी तख्लीक की हो। लेकिन वो जो बड़ा आर्टिस्ट है, जो इस दुनिया को जिसने तख्लीक किया है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो एक ही अल्लाह है। और उसने जिस तरीके से ये मुजस्सम कारी की है, और एक एक मुजस्मा, और उसको जब आप गौर से देखते हैं आपका दिल करता है कि मैं देखता ही जाऊं कि कुदरत के नज़ारे, कुदरत के करिश्मे और कुदरत की तख्लीक कितनी कमाल की है। तो आप कोशिश कीजिएगा, बलूचिस्तान ज़रूर जाए। मुझे याद है कि मैं जब ज़ियारत की तरफ गया, ज़ियारत से मेरी वापसी थी, अचानक लेफ्ट साइड पे मैंने देखा कि एक नीली सी, बिल्कुल नीली यानी ब्लू वाटर, जैसे कहते हैं ना कि ब्लू वाटर जो है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इसमें किसी ने 2-3 जो बूंद हैं वो किसी ने वो ब्लू किस्म की स्याही डाली है। लेकिन जब मैं नीचे उतरा, मैंने जब देखा, एक कमाल का ये नज़ारा था। और इस नज़ारे की मैं बात करूँ तो मुझे नज़र, इतना ट्रांसपेरेंट वो पानी था, इतना ठंडा वो पानी था कि वहाँ पे जो फ़िश यानी छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हमें देख के थोड़ी सी भाग गईं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ अपनी मस्तियों में मगन थी और वो खेल रही थी एक दूसरे के साथ। और ये कुदरत का ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है। वहाँ पे कुछ तस्वीरें हमने खींची, और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि भाई साहब देख लीजिएगा, ये वो खूबसूरती है जो हमें दूर दूर तक अपने इलाकों में नज़र नहीं आती। यानी इस पगडंडियों को अगर आप देखें, वहाँ की पहाड़ियों को अगर आप देखें, वहाँ के आबशारों को अगर आप देखें, तो ऐसी खूबसूरती कहीं आपको और नहीं मिलेगी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो महरूमियाँ हैं उस पर हमेशा बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान के बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। यकीन माने, मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो मेरा जो वेट है
3 kg تقریباً بڑھ گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ نہیں کھائیں گے تو پھر ہم ناراض ہو جائیں گے. اور کھانے میں کیا تھا کہ آپ کے لیے روش، آپ کو دم پوخ، پتہ نہیں کیا کیا مزے کی ڈشز، تو وہ آپ کی خاطر تواضع اسی سے کی جاتی ہے. اور بہت زیادہ گوشت جو ہے وہاں پہ کھایا جاتا ہے کوئٹہ کے مختلف علاقوں کے، پشین کے علاقوں میں. سو میرے خیال میں جن دوستوں نے، اور ہاں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مختلف علاقوں میں گیا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی چیز لگی نہیں ہے. بڑے خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ، اور پھر وہاں کا کلچر، ڈائیورسٹی. اچھا میں نے بہت ساری چیز دیکھی کہ لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ. نوجوانوں سے جب آپ ملتے، ڈیبیٹ ایسی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ خود حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی صاحب ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے یہ نوجوان کمال کے ہیں یہ لوگ. سو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ چھٹیاں جیسے آتی 1-2 دنوں کے لیے نکل جایا کریں، سفر پہ جایا کریں. سفر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اور ایک چیز ناظرین، آپ نے کبھی کیونکہ میرا بچپنا مجھے یاد ہے کہ بچپنا میں ہم جاتے تھے ننکانے صاحب جو ہم جاتے تھے تو راستہ جو تھا اس ہمارا جو گزران ہوتا تھا وہ تھا سڑک کے کنارے، یعنی جو جی ٹی سڑک ہے، گرینڈ ٹرک جو سڑک ہے وہاں پہ، ٹرنک جسے کہتے ہیں گرینڈ ٹرنک، تو وہاں پر ہی ہمارا گزران ہوتا ہے. اور ایک چیز جو میں اب بہت مس کرتا ہوں جب میں موٹر وے پہ آتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے مس کرنے کی بھائی صاحب کہ آپ جن علاقوں سے آپ گزرتے تھے وہاں کے مختلف لوگوں سے، مختلف دیہاتوں سے، مختلف گاؤں سے جب آپ گزرتے تھے، 1-8 سیکنڈ کے لیے جب آپ رکتے تھے تو پھر آپ اندازہ لگاتے تھے کہ بھائی صاحب یہاں پہ کیا کلچر ہے، یہاں کے لوگوں کا لباس کیا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے ان میں اندر زیادہ تر جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے کیا، کون سے کھانے جو ہے یہاں پہ، کون سی سوغات یہاں پہ زیادہ مشہور ہے. تو ایسے کرتے کرتے، اور ہاں بہت ساری تاریخی مقامات جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتی، اور خوبصورت تاریخی مقامات جو ہیں وہاں پہ جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو اس کی ہسٹری نکالنا، ہم سوچتے تھے کہ یہ کون سے دور میں بنا ہوگا. تو آج اس چیز کو یقیناً ہم مس کرتے ہیں. لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نکلتے ہیں، آپ موٹر وے کا سفر کریں، نہ کریں، کبھی کبھی نہ کریں. آپ مختلف گاؤں دیہاتوں، مختلف قصبوں سے جب آپ گزرتے ہیں اور وہاں پہ وہ خوبصورتی، وہ لوگ، وہ بڑے پیارے پیارے لوگ، اور وہاں کے سوغات سے جب آپ کی خاطر تواضع کی جاتی ہے. اور ویسے مجھے ٹرک والی چائے جو ہے وہ بہت پسند ہے. ہمیشہ میرا گلہ رہتا ہے اکثر دوستوں سے کہ بھائی صاحب ٹرک والی چائے، اس کا الگ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پوری انرجی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کیفین کی صورتحال اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جگاتی رہتی ہے. تو بھائی صاحب جاگتے رہیں، منڈے کا دن ہے، اٹھیں. اگر کوئی نہیں اٹھا ہے، اٹھنا ضروری ہے، کہ ورنہ ایسے نہ ہو کہ سوتے سوتے ایک دن دنیا سے آپ کو اٹھ جانا پڑے. سو بہرحال منڈے کا دن بڑا ہیکٹک ہوتا ہے، بڑا کام ہوتا ہے آفس میں، باس کی ڈانٹ، باس سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. شاپ جو بزنس مین ہے ان کے لیے ڈزنٹ میٹر، کیونکہ زیادہ بات ہے دکان ہے جس نے کھولنی ہو تو ریگولر میری طرح، کیونکہ میری بھی تو ایک دکان ہے بھائی صاحب، میں سنڈے کو بھی آتا ہوں، منڈے کو بھی آتا ہوں، تو میری چھٹی نہیں ہوتی، اور صحافیوں کی ویسے بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے. لیکن آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، ہم منفرد ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف خوبصورت مہمانوں سے ہم آپ کو ملواتے ہیں، اور ان سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کے تجربات سے جو مختلف چیزیں نکل آتی ہیں، تو یقیناً ہمارے بھی ایکسپیرینس میں وہ ہمارا بھی استفادہ کرتی ہے. تو یقیناً آج بڑے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہمارے ہی سیٹ پہ ہوں گے. لیکن ایک سیگمنٹ جو میرا فیورٹ ہے، میرے دوستوں کا فیورٹ ہے، میری ٹیم کا فیورٹ ہے، وہ ہے دنیا بھر سے عجیب و غریب قسم کی خبریں. سو عجیب غریب قسم کی خبریں کس قسم کی ہیں میری ٹیم نے اکٹھی کی ہیں. تو پہلے آپ کو لے کے جاتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر، یعنی ہم آپ کو ٹوکیو لے کے جاتے ہیں، جاپان کی بات کرتے ہیں. جاپان میں کیا ایسا ہوا ہے بڑا منفرد ہے، 63 پتوں والا شبدر اگانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. اب یہ عالمی ریکارڈ جو جب قائم ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی محنت ضروری ہے. ویلکم بیک جی، سچ سویرا کی پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور دوستوں، میں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے خوبصورت دوستوں کے ساتھ کراتے ہیں جو زندگی میں کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر اچانک زندگی میں ایسا بدلاؤ آتا ہے
کہ وہ سوچتے ہیں نہیں زندگی بہت خوبصورت ہے صاحب, اٹھیے بھاگیے اور ریکارڈ اپنے نام کر دیجیے گا. تو ایسی ایک نوجوان خوبصورت خاتون ہمارے ساتھ ہیں, رابعہ علی جن کا نام ہے, جنہوں نے میراتھن ریس میں پوزیشن لی ہے, سیکنڈ پوزیشن لی ہے, لیکن اس سے پہلے کی جو لائف تھی وہ انتہائی ٹف میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جب آپ اس لیول پر, اس نہج پر آپ پہنچ جائے کہ بھائی صاحب میں نے زندگی کا خاتمہ کرنا ہے, تو یقیناً وہاں سے لوٹ آنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس نوجوان لڑکی نے وہ کر کے دکھایا کہ بھائی صاحب نہیں, میں نے لوٹ کے آنا ہے, اس خوبصورت زندگی کی اور آنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے, اور اگر دنیا سے جاؤں تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں اور تاریخ میں کہیں نہ کہیں نام درج ہو کہ رابعہ ایسی نہیں گئی تھی دنیا سے, کچھ کر کے گئی تھی. رابعہ بہت شکریہ آپ کا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ گڈ مارننگ, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور ساڑی آپ نے پہنی ہے, سو ایک تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں. رابعہ, میں آپ میراتھن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سٹوری پہ ہم فوکس کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ نے لگا کہ بہت ہو گیا یہ زندگی, میں نہیں جینا چاہتی اور میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہوں. یہ کیا وجہ کیا تھی, کیا ایسے وجوہات بنے کہ آپ اس سٹیج تک پہنچی؟ اور پھر آگے بہت سارے سوال ہیں, یہاں تک آپ سے جاننا چاہیں گے. اوکے, سٹوری یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اپنی لائف میں, میرے فادر ڈائمنشیا کے پیشنٹ رہے اور ان کی ڈائمنشیا کے تھرو ڈیتھ ہوئی, جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی. ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, ہم اپنے پیرنٹس کو ویک نہیں دیکھ سکتے, تو ڈپریشن میں گئی. وہ ڈپریشن کا فیز اتنا پرولونگ ہو گیا کہ اس کے اندر میں ہائی ڈوز پہ چلی گئی سائیکیٹرک میڈیسنس میں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو بالکل اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے اور آپ چاہتے نہیں ہیں اپنی زندگی ختم کرنا, لیکن آپ صرف اس فیز میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت ساری ٹیبلٹس کھا کے کہ اپنے آپ کو ہرٹ کر کے, جہاں پہ آپ کچھ فیل نہیں کرنا چاہتے. تو میرے اوپر بھی لائف میں ایسا فیز آ گیا, اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ آیا. بٹ میرا یہ, اب میرے ڈاکٹرز ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ بھاگیں, آپ واک کریں, آدھا گھنٹہ چل لیں, زیادہ نہیں کر سکتی. اور میں کبھی نہیں سنتی تھی, آلدو آئی واز اے ٹریکر, اور میں پہاڑ مجھے سوت کرتے تھے, سکون دیتے تھے, پہاڑوں کی عاشق ہوں. تو بھاگنا, ہائی الٹیٹیوڈ پہ میں جاتی تھی, پہاڑوں پہ ٹریک کرنے میں جاتی تھی, تو وہ ایک مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے فرار ہے اور بڑا مجھے پیسفل لگتا. تو ہوا یہی کہ میں نے, جب مجھے بالکل کوئی ہوپ نہیں نظر آ رہی تھی, لاسٹ ایئر 2023 میں نے ایوریسٹ بیس کیمپ کا ٹریک کیا تھا, EBC نیپال. جی, تو وہاں پہ مجھے پتا, واز دی فرسٹ ٹائم کہ آپ یہاں سے رننگ وغیرہ تو کیا آپ نے, پھر ادھر چلی گئی؟ نو رن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. دس واز مائی فرسٹ ٹریک تھا. یس, یہ دس واز فرسٹ ٹریک نیپال کا. اچھا. پاکستان میں نے کچھ 2021 میں پہلا کیا تھا. اچھا. تو وہاں میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ دنیا کی سب سے جو ہائی الٹیٹیوڈ کی میراتھن ہوتی ہے, ٹفسٹ, وہ ہوتی ہے. وہاں پہ پتہ چلا؟ وہاں پہ پتہ چلا. اور مئی میں کر کے آئی, اور اگست کا ٹائم ہے کہ آئی واز سو ڈپریسڈ, اور میں ایسی اسکرول کر رہی تھی اور اسی کی میں نے ایک پوسٹ دیکھی, اینڈ آئی سیڈ کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. اور میں ان دنوں بیڈ ریٹن تھی, مطلب سارا دن میں, آپ ہوتے ہیں نا ڈپریشن میں کہ آپ سارا دن بس اسکرول کرتے رہتے ہیں, اسکرین کرتے رہتے ہیں, چینلز چینج کرتے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں. پھر میں نے کچھ ٹرینر سے رابطہ کیا, سب نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ٹرین نہیں کریں گے. بالکل نہیں, کیونکہ حالت ایسی تھی کہ 1 کلومیٹر بھی نہیں بھاگ سکتی تھی اسٹریٹ گراؤنڈ پہ, اور میں چاہتی تھی کہ میں دنیا کی سب سے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ کی میراتھن رن کروں. اینڈ دے ور لائک, ناظرین یہ ذرا دیکھیے گا, میری زندگی میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اور بہت سارے فلم کے ذریعے, بہت سارے پڑھا کتابوں کے ذریعے, اور یقیناً آج پہلی بار میرے سامنے ایک ایسی نوجوان خاتون بیٹھی ہیں جو بات کر رہی ہے, مجھے خود حیرانی ہے. کنٹینیو کیجیے گا. تو پھر ایک ٹرینر تھے, انہوں نے کہا کہ میں ویسے ٹریننگ نہیں دیتا, لیکن ہاں اگر کچھ لوگ جن کو میری مدد چاہیے ہوتی ہے ان کو میں ٹرین کرتا ہوں. تو خیر انہوں نے مجھے آن لائن ٹریننگ دینا شروع کر دی, بہت چھوٹے اسٹیپ سے. انہوں نے ایک مجھے دیا ورک آؤٹ, انہوں نے کہا یہ اگر کر لیا تو پھر ہم دیکھیں گے میراتھن کے لیے, بٹ اسٹارٹ رننگ. جم میں گئی, اس دن میرا بہت برا حال ہوا, چل رہی نہیں تھی, واک نہیں کر رہی تھی, بس ٹریڈ مل پہ پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی کہ بس یہ مجھے کسی طرح لے ٹریننگ کے لیے, بس میں کسی طرح. تو خیر 6 مہینے میں نے ٹرین کیا اپنے آپ پاکستان میں. ٹھیک ہے.
उसमें कुछ अरसा बीमार रही, कुछ उम्रा करने चली गई, कुछ 1-2 महीने दरमियान में ऑफ किया, टोटल ट्रेनिंग टाइम। कभी कभी दिल उकता जाता था हाँ, कि जिस्म में इतनी नहीं पेन उकताने, वगैरह पेन बहुत उकताने की ऑप्शन नहीं थी, नहीं आई थी, आपने कहा इस बार नहीं, दोबारा नहीं। बिकॉज माई ट्रेनर वॉज लाइक कि अगर आपने ऑफ किया या कुछ किया तो फिर मैं आपको दोबारा ट्रेन नहीं कराऊंगा, और मुझे ये था कि फिर मेरे हाथ से चला जाएगा। वेल, उसमें मैंने ये देखा कि जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होना शुरू हो गई। अच्छा। और वो जो रातों के नाइटमेयर्स थे वो ख़त्म हो गए। मैंने अच्छा, इतना जिस्म टूट रहा होता था, इतनी थकी हुई होती थी कि एक तो रात को सोचने का टाइम नहीं है, दिन में सोचने का टाइम नहीं, जॉब कर दिया, आपने घर संभालना है, आपने 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में आपने एक्सरसाइज को टाइम देना है, तो आपके पास फिर टाइम नहीं बचता भाई इधर उधर के नखरों का। सो हुआ यही कि मैं इतनी थक के सोती थी, सुबह उठती थी, फिर एक होता था वो आप जब पैशन बना लेते हैं, बट आई थिंक पैशन आप तब अचीव कर सकते हैं जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ द मेन की, और थ्रू एक्सरसाइजेज आई वाज ऑन 7 सॉल्ट्स, इंक्लूडिंग इस यंग एज में मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी था, था उससे पहले था, इससे पहले था, रनिंग से पहले था, और इंक्लूडिंग दैट मैंने सारे अपने सॉल्ट्स ख़त्म कर दिए, एंड नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल विदाउट एनी मेडिकेशन, एनी थेरेपी। मैंने आपको क्यों बुलाया पता है? एक तो जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और जो चीज़ मेरे सामने आई, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गई आपकी स्टोरी कि एक लड़की जो बिस्तर पे पड़ी है, जो टैबलेट्स खा रही है, जो डिप्रेशन से निकल नहीं रही है, जो सिर्फ सोच रही है कि मैंने मरना है, नहीं जीना ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ना, और मेरी ज़िंदगी बिट पे ही रहे और यहीं ख़त्म हो जाए, और फिर अचानक लड़की जागती है और कहती नहीं मैंने वो कुछ करना है जो किसी ने नहीं किया। तो मुझे इतनी अट्रैक्ट किया, और फिर मैं आपका वेट करता रहा, जब आपने कहा कि मैं आऊँगी पाकिस्तान तो फिर मुलाकात होगी। सो आने का मकसद सिर्फ यही है कि नौजवान जो है आजकल एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि मेरे बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, बैठना उठना होता है मुख्तलिफ महफिलों में, और बहुत ज़्यादा देहातों से जो लड़कियां आई हैं, मैं खुल के बात करने वाला बंदा हूँ, शायद इन चीज़ों को लोग पसंद ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की ट्रीटमेंट हो। तो बहुत सारी देहातों से जो लड़कियां इधर हॉस्टलाइज होती हैं, फिर वो इस्लामाबादियन की लाइव देख लेती हैं, बर्गर लाइव देख लेती हैं, कुछ ऐसे महफिलों में उठना बैठना, अचानक जब उस महफिलों में दोबारा बैठना नहीं होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और फिर वो मरने तुलने पे आ जाती है। लेकिन आपकी स्टोरी बड़ी मुनफरिद है। अच्छा, इसके बाद आपने ये बीपी शीपी की टैबलेट्स को बाय बाय टाटा? बीपी की टैबलेट्स को, साइकेट्रिक मेडिसिन को, सबको टाटा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जो कोई अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर उन्हें अचानक से क्विट कर दें। जब आप साइकेट्रिक मेडिसिन पे एक दफ़ा चले जाते हैं तो आपको उन्हें बहुत स्लोली कम करना होता है, टेपर डाउन करना होता है। तो आई डिड द सेम थिंग, आई टेपर डाउन, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में 50 मिलीग्राम्स कम कर ली, 25 मिलीग्राम्स कम कर ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उनको 6 महीने में टोटली ख़त्म कर दिया उनको लेना। अच्छा रबी, अब यानी ये सूरत हाल से आप निकली, इस फेज़ में गई भी जिस तरीके से और फिर निकली जिस तरीके से, उसके लिए ऐसा नहीं है जो आप मुझे बता रही विद इन 2 और 3 मिनट्स, आपने ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल की, आपने ज़बरदस्त किस्म की मेहनत की है। अब इस सूरत हाल में आसपास जिन दोस्तों के साथ कभी ताल्लुक़ होता है आपका, अच्छा टाइम गुजरता है, तो जब आप डिप्रेशन में थी, क्या उन दोस्तों का उसी तरह कोई राब्ता होता था, या अक्सर ऐसा होता है कि सोचते हैं यार चलो छोड़, बीमार है, उस बेचारे को क्या तंग करेंगे, रहने दी, बिट भी अच्छी है? तो क्या इस तरह कोई थपकी किसी दोस्त की मिली, या फिर कहीं ना कहीं दूरियां हुई? अच्छा हरमीत, ऐसा है कि आज जिस तरह मैं इस पे कॉन्फिडेंटली स्क्रीन पे बैठ के बात कर रही हूँ, 6 महीने पहले मैं इसको अपने साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी। तो जब आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप इतने अकेले हो जाते हैं और आपको अपने इर्द गिर्द कोई दोस्त नज़र ही नहीं आता, आपको लगता है कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई सुन नहीं सकता। और हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ लिसनर्स बहुत कम हैं, और अभी आप बात शुरू करते हैं तो एडवाइसेस आना शुरू हो जाती हैं, तो आपको वो चीज़ और आप अपने आप को छुपा लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर है, शायद मैं ही गलत हूँ, तो आप उस चीज़ में तन्हा स्ट्रगल करते हैं मोस्टली। तो मैं दोस्तों को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इस सिचुएशन में इंसान होता है वो खुद अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है, और वो खुद छुप रहा होता है माशरे से, सोसाइटी से, फैमिली से, क्योंकि बहुत बड़ा टैबू है। आज पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, और मैं घर जाऊँ बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता कि आई हैव डन दिस, तो आज पता नहीं क्या होने वाला है। हमारा सच सवेरे ये जो टीम है हमारी, और हमारी इस स्टेज पे जो भी आता है, इस मंच पे जो भी आता है, हम उससे बुलवा के छोड़ते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी ऐड करता हूँ। मेरे जवान भाई का जब मर्डर हुआ तो वो मेरा दोस्त था, यंग दोस्त, हम कोलमपुर में एक फ्लैट में गप्पे शप्पे जैसे दोस्तों में होती हैं।
کا ہوا مرڈر اچانک تو میں بھی گیا. پھر جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ حرمیت 2 آپشن ہے, آپ میڈیسن پہ جانا چاہتے ہیں یا بھاگنا چاہتے ہیں, میں نے کہا میں بھاگنا چاہتا ہوں. اور بلیو میں جب سے میں نے بھاگنا شروع کیے, دوڑنا شروع کیا ہے, جم جانا شروع کیا ہے, میں نے ٹیبلٹس لینا ہی چھوڑ دیے. اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم گڈ, میں ٹھیک ہوں. مجھے کوئی وہ اسی طرح جب بھی بھائی کا وہ سانحہ یاد آتا ہے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن جیسے تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو مائنڈ چینج کر لیتا ہوں. اچھا رابعہ, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ اس حالات میں جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیاں آپ کو دہراتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیا وہ کیا, آپ کی غلطیاں, لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, سناتے ہیں. یہ بہت بڑا, یہ کتنا ٹارچر کرتا ہے. اوکے, میرا خیال ہے کہ جب ہم کسی تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ, وہ زیادہ تر ہمیں سنتا ہے. ہم اسے پیسے دیتے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ ہمیں سنتا ہے. سننے کے بعد وہ آخر میں اپنا کچھ تھوڑا بہت ایڈ کر دیتا ہے اور ہم واپس آ جاتے ہیں اینڈ وی فیل ریلیفڈ. اگر ہمارے معاشرے میں سب لوگ ایسا کریں کہ اگر کسی کو تھوڑی دیر سن لیں, اگر کوئی آپ کے پاس آیا نا اپنا مسئلہ لے کے, تو تھوڑی دیر کے لیے اسے سن لیں, اپنی سٹوری بعد میں اسے سنا لیں, اسے جج آپ بعد میں کر لیں. مجھے تو نہیں سنا رہی آپ. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی, اس کے فلاز آپ بعد میں دیکھ لیں. بالکل بالکل. ناظرین, ویسے رابعہ کے ساتھ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بڑے مزے کی باتیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ جو رابعہ ہیں, اور مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. لیکن بھائی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام سچ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب صبح کا ٹائم ہے اور جو لوگ جاگ گئے ہیں, جو نہیں جاگے بھائی صاحب خواب غفلت سے جاگیے گا. دنیا بڑی خوبصورت ہے, ایک لمحہ, ایک گھڑی اور ایک پل اس کو یادگار بنائے. تو اس کے لیے کیا ہے, ضروری ہے اٹھنا, ورنہ ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو یمراج ہی دنیا سے اٹھا لے. خیر رابعہ, آپ سے بات جو میں کر رہا تھا, اب یہ والا سین جو آپ نے بتایا بڑی خوبصورت بات ہے تو آپ نے کی, پھر آپ نیپال کی طرف تیاری آپ کی ہو گئی اور اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑی, بھاگنا پڑا, اٹھنا پڑا. سپورٹ جو آپ کے ٹرینر تھے ان کا سپورٹ تو تھا, گھر والے کیا کہتے تھے, دوست کہتے تھے کہ رابعہ اٹھ گئی ہے, رابعہ جاگ گئی, تو حیرانی تھی سب کو. حیرانی میرے اچیو کرنے کے بعد ہوئی سب کو, بیکاز اس کو میں نے پبلک نہیں کیا ہوا تھا, بتایا نہیں ہوا تھا, کیونکہ آئی واز ناٹ شیور کہ میں بھاگ بھی سکوں گی یا نہیں بھاگ سکوں گی, کیونکہ اٹ واز مائی فرسٹ رن, اور اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ جہاں آپ کا سیچوریشن لیول ویسے ہی اتنا کم ہوتا ہے, 85 نارمل ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھاگنا, تو مجھے خود اپنی ذات پہ بہت ڈاؤٹس تھے. صرف میری امیجیٹ فیملی کو پتا تھا کہ میں جا رہی ہوں اس کے لیے. ہاں, لیکن ایک اسٹرگل بہت میں نے دیکھی کہ جیسے مجھے جم کے لیے ٹائم نکالنا ہے یا اپنی ٹریننگ کے لیے, تو اس کے لیے مجھے لٹرلی تھوڑا سا فائٹ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ فیملی از لائک کوئی ڈنر ہے بھائی, نہیں وہ تو اسکپ نہیں ہو سکتا. ہر چیز کو مینج آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے, لیکن اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنے ہیں 2 گھنٹے اپنی ٹریننگ کے. آفس میں فرینڈس, بھائی ہم نے تو ملنا ہے, یہ کیا, تو آپ انہیں سمجھا نہیں, آج کے دن اسکپ کر دو. اینڈ اس میں اسکپ کا آپشن نہیں ہوتا, کیونکہ ایک دن آپ نے اسکپ کیا اٹ مینس آپ کا پورا ہفتہ خراب کیا. تو آپ کو مطلب اگر آپ پیشنیٹ ہیں تو پھر آپ کو پاگلوں کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ گئی نیپال, اب میراتھن کی ریس سٹارٹ ہے, طریقہ کار رجسٹریشن آپ نے کر لی ہے. شروعات بتائیں کہ پہلی ملاقات کن لوگوں سے, اور جب ان کو دیکھا کہ بھائی صاحب یہ تو ہٹے کٹے ہیں اور ان کی تو باڈی شوڈی, لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, بھائی صاحب ان کے سامنے تو ان کی جو پھرتی ہے اس میں تو میں مات کھاؤں گی. تو ایسی کوئی چیز آئی آپ کے سامنے کہ نہیں, آپ نے کہا میں کر دکھاؤں؟ نہیں, بہت زیادہ ہی. جو ہی میں وہاں پہنچی, نامچے بازار فیمس جگہ ہے نیپال کی, جہاں سے لکلا سے ٹریک شروع ہوتا ہے, نامچے از اے فیمس پلیس. تو وہاں پہ سارے رنرز وغیرہ انٹرنیشنلی اکٹھے ہو رہے تھے ہر ملک کے, گورے چٹے چٹے ہر طرح قسم کے, اور ان کی باڈی دے ور سلیک, اور اس پہ مجھے اپنا بہت فیٹ لگ رہا تھا, اینڈ آئی واز لائک کہ میں اوور ویٹ ہوں اور میں کیسے کروں گی. پھر ان کی ہسٹری, کوئی 100 کلومیٹرز رن کر کے آ رہا ہے میراتھن, کسی نے 250 کلومیٹرز رن کیے ہوئے. بٹ ون تھنگ ہرمیت آئی وڈ سے, کہ جتنی اپریسیشن انہوں نے مجھے دی, جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ آئی ایم فرسٹ پاکستانی وومن, اسپیشلی آئی وڈ سے کہ انڈینس جو تھے وہاں پہ, کیونکہ وی نو دا کلچرل بیک گراؤنڈ نا, ہم ایک دوسرے کی سوسائٹیز کو سمجھتے ہیں,
तो दे गॉट क्रेजी, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और वहाँ पे और जो आप प्रोफेशनल रनर्स थे। एक मिनट, मैं भूल गया था नाज़रीन, ये पहली पाकिस्तानी लड़की थी जिन्होंने मैराथन रेस जो है उसमें हिस्सा लिया। तो ये मैं भूल गया था, ये ऐड करना ज़रूरी था कि पाकिस्तान से पहली बार ये क्रेडिट भी अपने ऊपर अपने नाम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर ऑडियंस होती तो मैं तालियां बजाता, पर मैं ही बजा देता हूँ। अच्छा आगे। थैंक यू। सो उन्हें जब पता चलता था कि अच्छा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का एक कल्चरल कुछ ज़्यादा ही हमारा बाहर ख़राब है बाहर के लोगों में, इंडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उन्हें जब पता चलता था कि ये फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल है और इसका फर्स्ट मैराथन रन है, और 5 किलोमीटर भी इसने कभी नहीं रन किया ऑन रोड लाइक एक किसी रेस में, तो वो तो मेरे लिए इतना मुझे अप्रिशिएट करते थे और इतना उन्होंने मुझे बकअप किया कि वहाँ पे मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, कि मैं जहाँ जाती थी अच्छा लगने लगा, हर तरफ प्रोटोकॉल ही मिल रहा है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है जितनी मैं कर रही हूँ, बट उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, स्पेशली जो एवरेस्ट की और जो ऑर्गेनाइज करते हैं जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इट वाज ऑल लाइक वहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा था, यानी प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल मिल रहा था और लड़की और मुझे लग रहा था मैं कुछ बहुत बड़ा कर रही हूँ। भाई साहब ये चाय हम भी थोड़ी सी घूंट लगा लें, हम भी चाय पिएं। अच्छा ये बताइएगा कि आप, जाहिर बात है मुख्तलिफ लोग जो थे, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकातें, फिर एप्रिसिएशन लेवल ने आपका जो एम था उसको मजीद उसने मोटिवेट किया। और आपको अच्छा लगा यार ये पाकिस्तानियों से तो बड़ी मोहब्बत करते हैं ये लोग। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा। एंड मैं ट्रैक पे रेस में ही मैं भागती हुई आ रही थी, तो वहाँ पाकिस्तानी बहुत कम मिलते हैं, अफसोस की बात है। EBC ट्रैक पे बहुत कम पाकिस्तानी मिलते हैं। तो एक लड़की ने मुझे कहा हेलो आर यू पाकिस्तानी, आई सेड यस। तो उसने मुझे कहा, उसने फौरन से कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं एकदम से ना रेस करते करते भागते भागते मैं रुकी और मैंने मुड़ के कहा आर यू पाकिस्तानी? तो उसने कहा नो आई एम इंडियन। सो आई सेड oh Indian. wow yes wow. And she was shouting for me Pakistan zindabad. And then I said okay jai hind. जय हिंद। यस देखो ये मोहब्बत है अवाम के दरमियान, यानी आप देखें ये मंजर कैसा कि एक इंडियन कह रही है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान, और आपने भी वो रिस्पांस दिया एक पॉजिटिव कि जय हिंद। सो यार यही जस्टिस चाहना चाहिए, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। स्पोर्ट्स में जब आप जाते हैं ना तो आपको एहसास होता है कि वहाँ पे और पहाड़ों के दरमियान और ट्रैकिंग के दौरान कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है और हम बहुत छोटी छोटी मान्यूट चीज़ों में सिटी लाइफ में फंसे हुए हैं। वहाँ जाके आपको एक गर्म पानी का गिलास, साफ सुथरा अगर आपको वॉशरूम मिल जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। वो भी आप कहते हैं ओ वाह थैंक यू अल्लाह ताला आपने मुझे ये भी दिया। तो यस। अच्छा मुझे आपने जो बात की मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया, लेकिन फिर रेस में भागते भागते क्या कैसे इससे पड़ा हुआ है। मुझे याद है जब मैं पुलिस में जा रहा था तो पुलिस के लिए मुझे तकरीबन मैंने देखा 700 नौजवान थे, और मैंने कहा भाई साहब कैसे, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। और बिलीव में कि मैंने 700 में से 7वां नंबर लिया, वो भी बड़े मुश्किल से। और ऐसे वो जो नहीं होता भावला कुत्ता जैसे भागता है ना उसकी सांस बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, लेकिन मैं बताऊंगा ये सेंसर हो जाएगा। अच्छा अब भागी, कितने पोजीशन पे आप आई और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या माहौल था, मैं चाहता हूँ कि बताएं हम आप सब। ओके जितने भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स होती है उसमें बेसिकली आप अपने मेंटल बैरियर्स को ही ब्रेक कर रहे होते हैं। उसमें पोजीशन पे आना इट्स अ बिग थिंग। अच्छा नेपालीज के साथ जो शर्टपास हैं उनके साथ हमारा मुकाबला नहीं होता, क्योंकि उनकी एक अलहदा वो है, उसके साथ हमें वो लोग काउंट नहीं करते। हमारी नंबरिंग डिफरेंट होती है। वेल जब मैंने अपनी रेस स्टार्ट की तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, वहाँ से मैं अपनी फुल स्पीड में भागी जब, तो मुझे थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ, आपको शायद अंदाज़ा हो, हाई एल्टीट्यूड पे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और फिर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो तो आपके ब्लड वैसे ही ज़्यादा रश करता है। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ हरमीत के शायद मेरे दांत जो है ना वो निकल के बाहर आ जाएंगे। 32 के 32 क्योंकि वो इतना रश ऑफ ब्लड था और वो यहाँ पे मुझे फील हो रहा था। खैर कट ऑफ टाइम तक तो मैं पागलों की तरह भागी, उसके बाद देन आई टुक अ लिटिल ब्रेक बिकॉज वो मैंने बहुत अच्छे टाइम पे ब्रेक कट ऑफ टाइम जो है अचीव कर लिया था। बट एंड पे एक पहाड़ आता है जिसे आपने यूं चढ़ना होता है, और उसमें आके पहले आपने यूं उतरना होता है, आप दरिया के पास जाते हैं, और फिर यूं चढ़ना होता है। दैट्स द एंड में उन्होंने एक ये पहाड़ रखा हुआ है, उस पे बस आई वाज लाइक कोई मुझे उठा के ले जाए या मैं कहीं छुप जाऊं, क्योंकि जो शर्पास उठा ले ये भी सोचा था नहीं, ऊपर वाले का नहीं सोचा था, मुझे वापस घर आना था। लेकिन इट वाज लाइक टू टफ
टू टफ। वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्यों आ गई, क्या जरूरत क्या थी, जरूरत थी, किसने आराम से कहा बेड पे था लेटी मुझे, थी, मैं आराम किसने से कहा लेटी था थी और ये मैंने लड़की क्या वहां से किया। उठ के पहाड़ों के बीच में भागती भागती। लेकिन बहरहाल वक्त की कमी है और राबिया की बातें बड़ी मजे मजे की बातें हैं और दिल करता है, बल्कि मेरे प्रोड्यूसर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है भाई साहब, हमने टेलीविज़न को भी चलाना है, इश्तिहारात भी चलाने हैं और न्यूज़ का टाइम भी हो चुका है। राबिया, जाते जाते उन तमाम तर नौजवानों को क्या पैगाम देगी जो जिंदगी से कहीं ना कहीं मायूस होकर रील्स की दुनिया में बैठे हैं, अंधेरे में लाइट ऑफ करके? जब बिल्कुल अंधेरा होता है ना, आपके इर्द गिर्द आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही होती, ट्रस्ट में तब भी होप होती है। बस आपने उसे ढूंढना होता है, अपने लिए तलाश करना होता है और उसके लिए काम करना होता है। क्या बस बात। उस एक लाइट का जो डॉट है ना, उसको पकड़ना है। एक दिया जरूर जलाए, जैसे इन अंधेरों में, जिस घुटन में, जिस जगह पर आप बैठे हैं मायूस होकर, और कहीं ना कहीं आपको इर्द गिर्द कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही है, और अचानक एक दिया दिखाई दे और हल्की सी रोशनी, एक दीपक जो है वो, उसका दिया, वो रोशनी, वो किरण कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रोशनियां भर देती हैं। राबिया की स्टोरी बड़ी मुनफरिद थी, बड़ी खूबसूरत थी, और उन्होंने जो अचीव किया, पहली पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट पाकिस्तान के नाम की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और यकीन माने, मेरा सीना और चौड़ा हो रहा है कि ऐसी नौजवान ख़वातीन हमारे साथ हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत मुश्किलात से उठकर भी निकल कर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस हरे झंडे को लहराना चाहते हैं और बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि भाई साहब, हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं जिस तरह हमेशा शुरुआत में बात करता हूँ कि भाई साहब, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको सीखने को मिलेगा। और अगर इस वक्त स्किन की बात की जाए, जल्द की बात की जाए, हीट वेव है, फिर अगर बात करें जब गर्मियाँ होती हैं, पसीना ज़्यादा आता है, चिपचिपाहट होती है स्किन पे, कहीं ना कहीं ग्लो की कमी रहती है। ग्लो क्यों कम हो जाते हैं चेहरे पे ना, वो चिकनाई सी ज़्यादा हो जाती है और चेहरे का जो ग्लो है वो, उसकी खूबसूरती है उसकी थोड़ी सी मान पड़ जाती है और रंग सांवला हो जाता है। लड़कियां तो छोड़े, आजकल हमारे जैसे मर्द हजरात जो है ना, वो भी कहते हैं भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आएँ। तो इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े खूबसूरत इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बोलते हैं, और इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल के साथ साथ इस्लामाबाद के हर गली कूचे में कहीं ना कहीं उनका बोर्ड लगा होता है। बड़े फेमस हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और ज़्यादा कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी दीगर ममालिक में भी आपको नज़र आते हैं। डॉक्टर मुबशिर डाहा साहब हमारे साथ हैं, और माहिर जल्द अमराज के हवाले से काफ़ी उन्होंने अभी मुख्तलिफ अमेरिका का टूर भी किया, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखी है, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आपको वेलकम बैक कहते हैं अमेरिका से, थैंक यू वेरी मच। मैं तो हैरान था कि पाजी आप नहीं आएंगे, क्या बदलाव हुआ, क्या आपने सोचा कि नहीं मैंने पाकिस्तान वापस जाना है? हरमीत भाई, आपकी मोहब्बत खींच लाई। अच्छा, मेरी याद आती थी कि यार हरमीत जो है ना, उधर मैंने वापस जाना है। आप सर इतने शौकी हो गए माशाल्लाह, इसलिए फिर आपकी मोहब्बत खींच लाई कि ये पाकिस्तान में रहना ही ठीक है हमारे लिए। हाँ यार, ये जो हमारी जो महफिलें हैं, उठना बैठना है, जो गपशप है, ये वहाँ पे नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसा है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर हैं, बट ये कि इन दी एंड मतलब वहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि हमारी ये जो है FDA हमारी अथॉरिटी है, जिसको हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोलते हैं, उसमें ये होता है कि उसकी तरफ से जो चीज़ें अप्रूव होती हैं पूरी दुनिया में वो लॉन्च होती है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे कोई मेडिकल प्रोसीजर हो, जो भी होता है वो अप्रूव करते हैं, और वो अमेरिका की बॉडी है। मतलब इस लेवल की चीज़ें वहाँ पे हैं, बट इवन देन पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं भी बाहर था तो मुझे अपनी गली कूचे, अपने दोस्त, अपनी चाय की प्याली, वो डेरा, वो रात को फिरना, आवारागर्दी करना, कहीं ना कहीं शाम के वक्त बैट बॉल उठा के क्रिकेट खेलना, ये सारी चीज़ें बड़ी मिस होती हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है और यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं, ये ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हों, वो ये गिला करते हैं कि भाई स्किन जो है एक तो बड़ी सावली हो रही है, हम गोरा होना चाहते हैं, और यकीन माने मुझे तो हर रंग बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत है, कुदरत की देन है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस हवाले से ज़्यादा हसास भी होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ना ये ज़्यादा हो गया है। तो कैसे बचा जाए, अपनी जल्द को कैसे महफूज बनाया जाए, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत से टिप्स हमारी ख़वातीन को, हमारे मज़ हज़ात को भी आप दें।
देखिए, पहली बात तो ये है कि गर्मियों का मौसम है, यकीनन उसमें हीट वेव भी आई हुई है, और दूसरा ये भी है कि जी के गर्मियों के मौसम में ना जो सन रेज होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा होती हैं। ये बात मैं अपने ऑडियंस को आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है स्किन को वो है सन रेज, जो सूरज की किरणें हैं, और उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती है। स्किन के ऊपर रिंकल्स आते हैं जिनको हम झुर्रियाँ बोलते हैं, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आती है जिसको हम लोग छायाँ बोलते हैं आम ज़बान में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं उन सन रेज की वजह से। अच्छा, अब सन रेज से बचना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से बच सकते हैं हम? पहली बात तो ये है कि जब भी घर से बाहर निकलें या घर के अंदर हों, सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। सन ब्लॉक को ऐसे इस्तेमाल करें जिस तरह हम लोग नॉर्मल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लोशन का इस्तेमाल करते हैं। नहाने के बाद फेस थोड़ा सा ड्राई होता है तो हम कोई लोशन यूज़ कर लेते हैं। तो मेक इट अ रूटीन कि जी कि आपने जो सन ब्लॉक है उसको डेली यूज़ करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो फेस को कवर कर लें, सन ग्लासेस यूज़ कर लें, मास्क यूज़ कर लें, अम्ब्रेला ले लें, ताकि आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। सनलाइट ना पड़ने की वजह से जो डैमेज है ना वो कम हो जाएगा। अच्छा, बट इट डजंट मीन कि ये आपने सन ब्लॉक यूज़ नहीं करना। आपने सन ब्लॉक हर सूरत में यूज़ करना है, और जब बाहर जा रहे हो तो फेस को कवर करें ताकि फेस के ऊपर डायरेक्ट सन रेज ना पड़ने की वजह से आपके फेस के ऊपर डैमेज कम से कम हो। डॉक्टर साहब, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत मोन्टाज है स्किन के हवाले से, ज़रा वो दिखाते हैं, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन, मोन्टाज आपने देखा, गर्मियों का मौसम है, सूरज अपनी तपिश बरसा रहा है और कैसे केयर करना है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने फरमाया कि यानी ये जो क्या सन ब्लॉक जिसे कहते हैं, अब सन ब्लॉक किस तरीके से अक्सर कहा जाता है, कुछ डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज मिथ को भी, ये मिथ है या क्या है, वो जिस तरह हम खिलाड़ियों के देखते हैं तो कुछ लोग बेचारे ऐसे से थपके लगा जाते हैं, क्या वाकई इस तरह इतनी लेयरें बनानी होती तो बंदा तो वैसे ही डर जाए, या हल्की सी करके जिस तरह हम लोशन लगाते हैं उस तरह ज़रूरी होता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें, जो प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है सन ब्लॉक यूज़ करने की वो डिफरेंट है, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने 4-5 घंटे फील्ड में रहना होता है, कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर उन्होंने फेस करना है, ठीक है। लेकिन जो आम इंसान, जिस तरह हम लोग हैं कि हम रूटीन लाइफ में जा रहे होते हैं, जी हम थोड़ी देर के लिए मार्केट चले गए, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, तो ऑफिस से निकले तो गाड़ी तक जाने के लिए हमने धूप में से गुजरना है, तो इस चीज़ के लिए सन ब्लॉक यूज़ करना इस तरह से है कि आप एक लेयर सन ब्लॉक की हो। एक लेयर से मुराद ये है कि आप किसी भी लेवल पे फर्स्ट लोशन यूज़ कर लें, उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा लें, उसके ऊपर मेकअप कर लें। मतलब ये है कि सन ब्लॉक की एक लेयर हो, वो किसी भी लेवल पे हो, लोशन के बाद हो, मेकअप के बाद हो, मेकअप से पहले हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन आपने यूज़ किया वो करना ज़रूरी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो लोग ज़्यादा देर बाहर रहते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कंटिन्यूअस सन एक्सपोजर हो रहा है कि वो 2 घंटे बाहर हैं, 3 घंटे बाहर हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फिर दोबारा सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है कि सन ब्लॉक की सन रेज को या अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक करने की एक सर्टन कैपेसिटी होती है। अगर उससे वो क्रॉस कर जाएं, फॉर एग्जांपल उसने 2 घंटे तक वो ब्लॉक कर सकता है, स्किन को उससे सेव कर सकता है, तो 2 घंटे के बाद उसकी जो एफिकेसी है, उसका जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप उसके बाद दोबारा सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अब ज़ाहिर बात है, एक चीज़ की हम सबको फ़िक्र होती है, आपको भी है, मुझे भी फ़िक्र होती है, ख़वातीन को थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो है चेहरे का ग्लो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये पानी की मकदार की कमी की वजह से ये ग्लो कम होती है? कुछ ऐसी खुराकें जो हम नहीं करते, उसको हिस्सा नहीं बनाते, उसमें तो कौन सी ऐसी खुराक हैं, कौन सी पानी का उसकी कितनी मकदार है कि उसका इस्तेमाल करके, और या बहुत सारे लोग जो पानी नहीं पी सकते उनके लिए अल्टरनेटिव कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते अपनी स्किन को? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उसमें ये है कि पानी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्किन की ग्लो का ताल्लुक है, पहले जो मैंने आपको सन ब्लॉक का बताया वो प्रोटेक्टिव मैयर है, वो प्रोटेक्टिव मतलब ये कि स्किन को डैमेज होने से बचाएगा। अच्छा। दूसरा, अगर हम जाते हैं, जो पानी की बात आपने की है, पानी में ये है कि वो स्किन को इम्प्रूव करता है, हाइड्रेट करता है। हाइड्रेशन स्किन की बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कि नॉर्मल रूटीन में कि कुछ लोगों की स्किन बड़ी फ्रेश नज़र आती है, कुछ लोगों की थोड़ी सी डल होती है। तो डल होने की मेन रीज़न ये है कि स्किन जो है वो हाइड्रेट नहीं होती प्रॉपर, तो इसलिए उसको हाइड्रेट करना, हाइड्रेट से मुराद है कि जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे, स्किन का जो वाटर लेवल है वो बेहतर रहेगा, जिससे स्किन की स्मूथनेस भी होगी, स्किन की ग्लो भी आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डाइट्स आपने पूछे कि कौन सी खुराक ऐसी लें, कौन सी ऐसी होनी चाहिए जिससे स्किन बेहतर हो।
دیکھیں جو لوگ پانی زیادہ نہیں پی سکتے، فار ایگزامپل آپ نے کہا ان کی ہیبٹ نہیں ہوتی پینے کی، وہ فریش جوسز یوز کریں. فریش جوسز میں بھی فریش جوس جو ہے اس میں واٹر کنٹینٹ کافی ہوتا ہے. جو سنتھیٹک جوسز نہیں ہونے چاہیے، فریش جوسز ہونے چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے واٹر کنٹینٹ بھی پورا ہوگا اور واقعی جو باقی منرلز اور وائٹامنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اسکن کے لیے، اسپیشلی وائٹامن سی، وہ بھی اس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسکن مزید بہتر ہوگی، مزید بہتر ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ فریش ویجیٹیبلز کا استعمال کریں. جو فریش ویجیٹیبلز ہیں، ایک چیز خاص کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو سیزنل ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یا سیزنل جوسز ہوتے ہیں، جو کولڈ سٹور والے نہیں، جو سیزنل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جی آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو آم کا سیزن ہوگا، سردیاں ہیں تو مالٹے کا ہوگا، اورنج کا ہوگا، موسمی کا ہوگا. تو وہ سیزنل پھل یوز کریں، سیزنل فریش جوس یوز کریں. اس طرح سے ویجیٹیبل یعنی آم سے مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہمیشہ آم کی پیٹی میرے پاس بھیج دیتے ہیں، اس بار نہیں آئی تو وہ چلا آپ نے یاد کرا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، میں ویسے آم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آم غالب کی طرح ہم کہتے ہیں آم زیادہ اور میٹھے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، اب جو آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، ایک چیز جو بہت ساری خواتین بھی یہ گلا کرتی ہیں، شکوہ کرتی ہیں اور نوجوان بھی کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ویسے ہلکی سی گرمی زیادہ ہوں، اگر آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہو کہیں بھی زیادہ، آپ کی اسکن برن شروع ہو جاتی ہے، برننگ شروع ہو جاتی ہے اور بڑی برداشت سے باہر ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی اگین وہی سن بلاک کا استعمال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیشیل فلشنگ بولتے ہیں جس کو ہم لوگ، کہ ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہیٹ ڈائریکٹ پڑتی ہے فیس کے اوپر تو کچھ لوگوں کی اسکن ہے جو ہلکا سا ریئیکٹ کرتی ہے، اس میں ہلکی سی برننگ سٹارٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے، ایٹ ٹائم ایچنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ ایکسپوئر ہے اس سے اوائڈ کریں. اچھا فار ایگزامپل آپ ہیں کہ آپ نے ان جو لائٹس کے سامنے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، آپ کے پاس اور آپشن نہیں ہے، آپ کے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ سن بلاک پراپر یوز کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ریز جب آپ کی اسکن کو ٹچ نہیں کریں گی تو اس سے آپ کی اسکن کی ڈیمیج بھی کم ہوگا، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو اس کے افیکٹس آ رہے ہیں کہ برننگ ہو رہی ہے یا ریڈنیس ہو رہی ہے، اس سے بچ سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپیرینس بھی آپ ناظرین تک شیئر کیجیے گا. خاص کر مرد حضرات بالوں کے حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب وہ پرسوں ایک ہوا نا، پرسوں پہ ادھر میں انڈیا میں ایک شادی اس لیے ٹوٹ گئی کہ وہ کہتی کہ میرا جو ہسبینڈ ہے بھائی صاحب یہ تو گنجا ہے، ہاں تو بھائی صاحب نے پھر ڈائیورس لے لیا. سو اس قسم کی کیسز بھی آتے ہیں. ویسے بھی پرسنالٹی ڈفرینٹ لگتی ہے، میں تو اپنے آپ کو بچا لیا دستار پہن کے، لیکن جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ نظر، آپ کی عمر سب کچھ کم نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتے ہیں. بالوں کا جو مسئلہ ہے، اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ امریکہ میں، پاکستان میں لیٹسٹ کون سی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کا استعمال کر کے کہیں نہ کہیں وہ نیچرل ٹچ بالوں میں آئے. بہت سارے لوگوں نے تو بال کیے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہوں ٹرانسپلانٹ، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے پلر لگائے ہوئے ہیں دور دور، بڑے بڑے لمبے لمبے فاصلے، جیسے ان بالوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لگتی نہیں ہے. تو کیسے نیچرل ٹچ دینے کے لیے آپ باہر کیا دیکھا، یہاں پہ آپ کی کلینک میں کیا اس کا استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں جب میں امریکہ گیا ٹریننگ کے لیے، اور میں اسی کاسمیٹکس، ایستھیٹکس اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ کے لیے ہی گیا تھا وہاں پہ میں نے ڈفرینٹ سیٹ اپس میں کام کیا، بڑا ہاسپٹل سے وہاں کام کیا. تو وہاں پہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اب تو ہم اپنے کلینک میں بھی وہی پریکٹس فالو کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ دے آر ویری مچ ڈاکومنٹڈ، مطلب یہ کہ ساری چیزوں کو وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، پیشنٹس کو یا کلائنٹس کو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پہ پروٹوکولز فالو کیے جاتے ہیں، اب ہم یہاں پہ بھی وہی پروٹوکولز فالو کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا لیٹسٹ پروسیجر ہے وہ ہے FUE، فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن، جس میں 1 by 1 گرافٹ لے کے آگے جو ہماری وہ ہے بالڈ ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ نیچرل اس کو کیسے ریٹین کریں گے، دیکھیں جو سرجن ہوتے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جی کہ اس کی جو بیوٹی ہے وہ یہی اس کی سکل ہے کہ جی کہ کیسے وہ ہیئر لائن کو ڈرا کرتے ہیں جس سے اس کی نیچرل جو ہیئر لائن ہے وہ ریٹین رہے اور نیچرل لک آئے. پھر اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا جا رہا ہے وہ کتنا اسکل ہینڈ ہے، کتنا ایکسپرٹ ہینڈ ہے، اور جو ڈاکٹر کتنا ایکسپرٹ ہے، کتنا سینئر ہے، کتنا کمپیٹنٹ ہے، اس کی کمپیٹنسی کے اوپر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ جو چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی، جو میں نے پروٹوکولز وہاں سے سیکھے، وہی ایگزیکٹلی ہم یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں اپنے کلینک پہ. اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ جی لوگ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں، دے آر ہیپی ود اس، اور ان کو جو ریزلٹس ہیں وہ بھی سیٹسفیکٹری مل رہے ہیں. اچھا زبردست. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ ٹائم شارٹ ہے، تو خاص کر لیزر کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کتنی پائیدار ہے؟ بہت سارے خواتین یہ گلا کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے تو مجھے ہٹائی تھی، دوبارہ آ گئی. تو یہ دوبارہ آنا جو ہے، اس کس طرح رکاوٹ، کیا اس میں واقعی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی؟
دیکھیں جو نارمل ہیئر گروتھ ہے، فار ایگزامپل خواتین ہیں، خواتین کی باڈی میں ہیئر گروتھ فیس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے ایز پر دیئر جینڈر اور جس طرح ان کا باڈی کا اسٹرکچر ہوتا ہے. آج کل چونکہ جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہے، پروٹین ڈائٹ زیادہ لے رہے ہیں لوگ، اور دوسری بات یہ کہ ایٹ ٹائم پی سی او ایس کا مسئلہ بھی خواتین میں زیادہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے فیس کے اوپر ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم لوگ لیزر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو لیزر ٹریٹمنٹ یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کوالٹی کا لیزر استعمال کیا جا رہا ہے، کون سی کمپنی کا لیزر استعمال ہو رہا ہے، اور جو ڈاکٹر کرنے والا ہے اس کو اس کی لیزر کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں یا میٹر کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہیئر گروتھ ہے اسی کے اکارڈنگ ہی کام ہوتی ہے. ہمارے پاس جو لیزر ہے اس کے 4 یا 5 سیشنز کرانے کے بعد ہم 100% کلیم نہیں کرتے، بٹ 80% تک گروتھ کم ہو جاتی ہے. ایٹ ٹائم 100% بھی ہو جاتی ہے، بٹ نارملی ہم اپنے کلائنٹ کو 80% بتاتے ہیں تاکہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی نہ ہو جائیں اور وہ ہم سے بعد میں وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو. یعنی یہاں پہ جاتے جاتے میں چیز ایڈ کروں گا کہ کہیں نہ کہیں بہت ساری خواتین سیشن 2-3 کر کے چھوڑ جاتی ہیں، تو شاید یہ وجہ بھی یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے. اچھا، اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ پہلا سیشن کرائیں گے، اگر فار ایگزامپل پہلے ان کی جو ہیئر گروتھ ہے وہ کرتی ہیں، ویکس کرتے ہیں، اس کے مہینے بعد آ رہی ہے، تو لیزر کرانے کے 2 مہینے بعد آتی ہے. تو دے سے کہ جی کہ اب ہمیں 2 مہینے بعد ہی لیزر کرانا چاہیے، بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایوری منتھ 4 سیشنز کرا لیں جس سے میکسیمم ریزلٹس مطلب جو آپ نے جاری رکھا ہو ایک ٹریٹمنٹ کو تو اس کو جاری رکھیں. اگر اس میں گیپ لائیں گے تو پھر گلہ شکوہ آپ کا ڈاکٹر سے جو بنتا ہے اس کا وہ بے بنیاد ہی ہوگا. تو کوشش کیجیے گا جو ڈاکٹر صاحب. لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں گرمیوں کے دن ہیں، جاتے جاتے ہمارے لوگ جو بیٹھے ہیں، خواتین زیادہ تر ٹی وی دیکھتی ہیں، اس ٹائم مارننگ شو ہے، دفتر میں مرد حضرات تو کام میں بزی ہیں، کیا مشورے دیں گے آپ کھانے کے حوالے سے اور اسکن کو کیئر کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں اسکن کے حوالے سے میرا تو ایک شارٹ سا مشورہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہر کسی کی اسکن بہت اچھی ہوتی ہے. نیچرل اسکن کو ریٹین کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، فریش ویجیٹیبلز لیں، فریش جوسز لیں، اور جس طرح میں نے سن بلاک کا کہا ہے بہن کا وہ استعمال کریں، اور رنگ گورا کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کریم کا استعمال نہ کریں. میں یہ ریکمینڈ کروں گا. ہوتا کیا نارملی لوگ 4-5 کریمیں مکس کر کے فیس کے اوپر لگاتے ہیں جی ہم 10 دن میں گورے ہو جائیں گے. وہ گورے ہو جاتے ہیں لیکن ان میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے، مرکری ہوتا ہے جو کہ اسکن کو ڈیمیج کر دیتا ہے، بعد میں اس کو پھر ٹھیک کر اسکن بنا دیتا ہے. ویسے میں نے بہت سارے دیکھے ہیں ایسے، کیونکہ آپ کمپنی سے اگر ایسے آئیں تو پھر گورا پن تھوڑا مشکل ہے. بھائی صاحب خیال رکھیے گا، کیونکہ ایسے میں آپ کی جو بچی کچھ اسکن ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. یہ فارمولے اپنی اسکن پہ نہ اپلائی کیجیے، کیونکہ دھوبڑا ہے یہ جو چہرہ ہے، یہ پوری کی پورا فیس ہے آپ کا. جہاں آپ جاتے ہیں آپ کی شخصیت یہاں سے پہچانی جاتی ہے. لیکن بہرحال خیال رکھیے گا، یہ تجربے، یہ ایکسپیریمنٹ اپنے اوپر نہ کیجیے گا، نہ کسی اور کے اوپر کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے بہت کچھ آپ کو استفادہ ہوگا، بہت سارے مفید مشورے انہوں نے دیے. لیکن بہت ساری گفتگو آپ سے مزید کرنی مختلف ٹاپکس پہ بھی، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گڈ مارننگ. سچ سویرا کی جانب سے آپ سب کو صبح بخیر. اور اگر ہم بات کریں کتابوں کے حوالے سے، ہمیشہ ہم نے یہ بات سنی ہے، پڑھی ہے، اور بہت بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا بہترین دوست جو ہے وہ کتاب ہے. اور یقین مانیں میں اگر اس منصب پر بیٹھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے زیادہ کارآمد اگر کوئی چیز ثابت ہوئی تو مجھے کتابوں نے بہت ساتھ دیا، میرے مطالعے نے بہت ساتھ دیا. اور کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی میں جاؤں تو اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ساری کتابیں جو ماضی میں پڑھی ہیں وہ ایسے اچانک اس کی آمد ان الفاظ کی ہوتی اور وہ میرا ساتھ دے کے چلی جاتی کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ عزت ہی بچ جاتی ہے. لیکن کتابوں کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک وقت ہوتا تھا کہ ہر گلی کوچے میں، ہر بیٹھک میں بزرگ کے پاس کتاب ہوتی تھی، گھر میں خواتین کے پاس مختلف قسم کے ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے. لیکن آج چیزیں کافی بدل چکی ہیں. ہر بندہ جو ہے، ہر دوسرا بندہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر دوسرے بندے کے پاس ہی موبائل ہے، اور وہ موبائل میں صرف سکرولنگ کر رہا ہے ریلز کو. کتابوں کے پنے جب ہم پلٹتے تھے، دیکھتے تھے مختلف ٹاپکس کو، آج وہ چیز ہمیں نظر بہت کم آتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کتابیں پڑھنا یعنی اس کے ساتھ اس کا شوق اور اس پڑھنے کا رجحان اس کو کیسے بڑھایا جائے، ان ساری چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے مہمان ہیں بڑے خوبصورت انسان ہیں، بہت ہی پولائٹ بولتے ہیں، بہت ہی ان کے پاس جو نالج ہے، میں تو ان کا مداح ہوں جب بھی میں نے ان کو سنا ہے، اور کافی دفعہ میرے شو میں بھی وہ آ چکے ہیں. اور مین اسٹریم میڈیا پہ ان کے ایک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے 200 سے زائد کتابوں پر جو ہے انہوں نے تبصرہ پیش کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. تو جناب شاعر بھی ہیں، لکھاری ہیں، احمد فہد صاحب ہمارے ساتھ شو میں ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ؟
جی بہت شکریہ حرمیت، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ ملاقات کر کے. مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ میں جس کا فین ہوں میرے ساتھ شو میں آج دوبارہ حاضر، کیونکہ کافی عرصہ میں نے گیپ لیا شو سے. جناب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آج کل کون سی ایسی خوبصورت کتابیں میرے بھائی جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک بھی آپ بتائیں کہ یہ کتابیں آج کل مارکیٹ میں آئی ہیں اور جن سے پڑھ کر کہیں نہ کہیں آپ چاہے وہ ڈپریشن میں ہیں، آپ چاہے مایوس ہیں اپنی جاب سے یا بہت سارے ایسی چیزوں سے یا زندگی سے یا ارد گرد ماحول سے، تو وہ پڑھ کے آپ اپنی زندگی میں مزید نکھار، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ میرے بھائی جو ہیں ہمیشہ کتابوں میں ہی مگن رہتے ہیں، پڑھنے میں، اور اس سے بہت کچھ سیکھنا اور سکھانے کا موقع آپ لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں. جی حرمیت، آج کل میں ایک تو لیو ٹولسٹائے کا اینا کرینینا ابھی ریسنٹلی ختم کیا ہے، اور اتنا شاندار ناول ہے. ایک تو وہ ضخیم بہت ہے، کوئی 1,500 صفحے کا ناول ہے، لیکن وہ اتنا شاندار ہے، اس کا ایک کے بعد ایک کریکٹر آتا ہے اور آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اتنی دیر تک اپنے ساتھ چلاتا ہے تا وقت یہ کہ اگلا کریکٹر نہ مل جائے. تو وہ بہت ہی شاندار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ناول نگار اگر کسی کو کہا جائے تو وہ لیو ٹولسٹائے ہے. اس کا سارا کام پڑھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ ہی کے شو میں حاجی مراد کو ڈسکس کیا تھا، اور وہ بھی لیو ٹولسٹائے کا ناول تھا اور بڑا ہی شاندار ناول تھا، حیران کن. لیکن جو لیو ٹولسٹائے کا یہ اینا کرینینا ہے، اس کے بارے میں ٹائم میگزین نے یہ کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کا نمبر 1 ناول کون سا ہے تو اس کا جواب ہوگا اینا کرینینا، اینا کرینینا، اینا کرینینا. یہ 3 بار ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ یہ دنیا کا بہترین ناول ہے. تو ابھی میں نے ریسنٹلی اس کو ختم کیا. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ جو اسرار و رموز ہے، اسرار خودی اور رموز بے خودی، علامہ اقبال کی جو کتاب ہے فارسی کی، اس کا مطالعہ میں کر رہا ہوں. کچھ تھوڑا جستا تو مطالعہ کر رکھا تھا، لیکن اب میں ڈیٹیل میں پڑھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے خودی کو کن کن پیرائے میں بیان کیا ہے اور اس کے بعد بے خودی وہ کس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسری کتاب ہے. میرا خیال ہے کہ میرے جو دوست ہیں، احباب ہیں، آپ ہیں جیسے، آپ تو بڑے شوق سے کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کچھ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوتی ہے، ہم جس پہ ذکر کرتے تھے جب بھی اپنے پروگرام میں، تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ دیکھا ہوتا تھا. تو تیسری کتاب ایک بڑی مزیدار ہے، یہ آپ کے قریب جہلم ہے، وہاں سے شائع ہوئی ہے، ہری یوپیا. اچھا، ہری یوپیا اس کا نام ہے، اور یہ دراصل ہڑپا کا پرانا نام ہے، جب ہڑپا زندہ تھا اور آباد تھا. اچھا، یہ ہڑپا کا پرانا نام ہے. مطلب ہمارے سامنے تو ہڑپا ہی آیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے پڑھا ہے، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ ماضی میں یہی نام تھا، مطلب اس سے پہلے تاریخ میں. جی ہاں، تاریخ میں ہری یوپیا اس کا نام تھا. اور اسی نام سے وہ ناول لکھا گیا ہے. ہنا جمشید صاحبہ نے لکھا ہے ناول، تو وہ بڑا شاندار ہے. میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں. اور ایک آخری اگر آپ مجھے اجازت دیں تو علی نواز شاہ صاحب کا ایک ناول ہے بڑا شاندار، پتلے. اس ناول کا تخصص یعنی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں ان کو موضوع بنایا گیا ہے. اچھا، کہ 3 بچے تو بالکل نارمل ہے خاندان کے، چوتھی بیٹی جو ہے نا وہ اب نارمل نکل آتی ہے بہت خوبصورت لیکن اب نارمل ہے. باقی لوگوں کی نسبت، باقی بچوں کی نسبت وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ چائلڈ ان کے سامنے آتا ہے. تو اس کے ساتھ جو فیملی جس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، اس کی اپنی ماں کی سائیکی، اس کے باپ کی سائیکی، بڑی باریک بینی سے اس نے تجربہ کیا، اس کا تجزیہ کیا اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 4 کتابیں تھیں جو جس طرف آپ نے حکم کیا کہ کچھ بتا دیں آج کل کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا ذکر کر دیتا ہوں. میرے علم میں ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ضرور ایک نہ ایک کتاب جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہوتی ہے، اور اس پر جب آپ تبصرہ کرتے ہیں تو یقین مانیں جو بیٹھنے والے یا ہم جیسے اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر آپ کی جو کمپنی ہے، یعنی میں جن کا بہت بڑا مداح ہوں، ان میں سے مستنصر حسین تارڑ صاحب بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کی بیٹھک رہتی ہے اور وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں یہ اثاثہ ہیں تاکہ نئی جو جنریشن ہے ہم ان تک یہ ساری چیزیں لے کے جائیں اور بتا سکیں کہ بھئی زندگی میں اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے تو دوستی لازم ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا سر، کہ جو اس وقت اعداد و شمار جو ہمارے پاس ابھی کچھ نمبرنگ آئی اور اس حوالے سے پوری دنیا یعنی ہندوستان ہم سے 1 نمبر پہ تھا، دیگر ممالک میں بھی ہم نے نمبرنگ دیکھی تو ہم اس میں شامل ہی نہیں تھے ٹاپ 10 میں.
کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جہاں پر لوگ کتابیں پڑھتے تھے، لاہور کی گلی کوچوں میں بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، مال روڈ کا ذکر ہوتا تھا، مختلف ایسے شاعر و ادیب بیٹھا کرتے تھے، میرے اپنے گاؤں میں مجھے یاد ہے کہ مشاعرہ ہوتا تھا، بڑے بڑے ادیب آیا کرتے تھے. آج وہ چیزیں جو ہیں پھیکی پڑ چکی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلے تو وجوہات پہ ذکر کر لیتے ہیں. جی حمید بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے تارڑ صاحب کا ذکر کیا تو میرے سینے میں ایک امانت ہے آپ کی جو انہوں نے مجھے تھمائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حمید صاحب کو میرا سلام کہیے گا جب بھی آپ کی ملاقات ہو، اور انہیں میری طرف سے پوچھیے گا. تو میں تب سے لیے پھرتا ہوں. میرے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ میری جیسے ناچیز کو بھی وہ سلام کہہ رہے ہیں اور وہ مجھے جانتے ہیں، تو یقیناً یہ بلیسنگ ہے رب کی طرف سے میرے لیے. اور میں یقین مانے اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میرے شو کا حصہ بنے اور ان تک میری جو پہچان ہے وہ ان تک آپ کے ذریعے پہنچی. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی. بہت شکریہ آپ کا. بلکہ عبدالرؤف صاحب کے زمانے میں جب آپ پروگرام کیا کرتے تھے تو تارڑ صاحب وہ پروگرام بھی دیکھتے تھے. انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ میں عبدالرؤف کا پروگرام دیکھتا تھا، حمید کا پروگرام دیکھتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں بالکل آپ کی جو سلام ہے یہ پہنچا دوں گا. تو آپ کو یاد ہے ہم نے ان کا ناول ہے بہاؤ، اس کا آپ کے شو میں آ کے بڑے تفصیلی ذکر کیا. تو وہ ان کو ذکر بڑا پسند آیا. وہ کچھ 15 منٹ کا سیگمنٹ تھا ہمارا اس ناول پہ، تو بڑا بھرپور تھا. وہ آپ کی محبت کی وجہ سے بھرپور ہو گیا، تو وہ بڑا پسند آیا ان کو. اس کے رسپانس میں پھر انہوں نے آپ کو محبت بھیجی اور سلام بھیجا. تھینک یو. میرا سلام آپ ان کو پہنچائیے گا. اور انشاءاللہ میں لاہور آؤں گا تو میں آپ کو ساتھ لے کر، کیونکہ آپ ہی ہیں ہمارے ادھر کے دوست، تو جائیں گے انشاءاللہ، ان سے ملاقات بھی کریں گے. ان کی بیٹھک سے وہاں پہ بیٹھ کے ان کی کمپنی سے ایک الگ مجھے یقین مانے کہ ایک پازیٹیو وائبس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ایسا علم، اور انہوں نے جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو خدمات دی ہیں ایز اے رائٹر، انہوں نے جو خدمات دی ہیں. اور پھر یہ بہت بڑی بات ہے احمد صاحب کہ آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور گراؤنڈ پہ آپ سالوں سال گزار کے ایک بہترین ناول وہاں سے لکھ لیتے ہیں، ایک سفرنامہ لکھ لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کی اونچی پہاڑیاں ہوں، وہاں جو سورج کی کرنیں پڑتی ہوں، چاند کی چاندنی اس کی کرنیں، تو وہ جس طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے وہ ہوئے کمال ہے. لیکن باجی آپ نے جو بات کی، میں چاہتا ہوں کہ بہاؤ کا یہاں پہ بھی تھوڑا بہت ذکر کریں کہ وہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو میں چاہتا ہوں کہ بہاؤ کے حوالے سے تھوڑا ذکر آپ وہ بھی کریں، کیونکہ یہ کتاب بہت قیمتی کتاب ہے اور یہ پڑھنے کے لائق ہے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی تبصرہ کریں سر. جی حمید، پہلی بات تو یہ کہ وہ جو پاکستان میں مطالعے کا رجحان کم ہے، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا، کوئکلی اس پہ بات کر کے ہم ادھر آتے ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے اور اس کے بعد ٹیچرز کی ہے. تو ٹیچرز کو چاہیے کہ اسائنمنٹ کچھ اس طرح کی دیں جو کہ کتاب اورینٹڈ ہو. بچوں کو کہیں کہ یہ چیز ریسرچ کر کے خود لے کے آئیں اور کتاب سے لے کے آئیں، اور فلاں جگہ پہ لائبریری میں یہ کتاب پڑی ہوئی ہے. بہرحال جو بہاؤ کا آپ نے ذکر کیا وہ تو بہت ہی شاندار ناول ہے. میرا ہی خیال ہے، میں طالب علم رہا ہوں طارق صاحب کا اور ان کا قاری رہا ہوں بڑا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئی ہیو بین این آرڈنٹ ریڈر آف طارق صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا کام ان کا ایک طرف اور بہاؤ اور راکھ ایک طرف. تو یہ اتنے بڑے ناول ہیں کہ یہ اردو کے عظیم ناولوں میں ان کا شمار ہونا چاہیے. کیوں شمار ہونا چاہیے کہ بہاؤ میں انہوں نے 5000 سال پرانی ایک بستی کو آباد کیا اور زندہ کر دیا. وہاں کے کردار باتیں کر رہے ہیں، وہاں کے کردار محبت کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں. پانی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے. پانی کا دراصل یہ پانی کا بہاؤ ہے. ایک دریا ہے، دریائے گھاگرا اس کا نام ہے، اس کے کنارے ایک بے نام بستی ہے. وہ دریا میں آہستہ آہستہ پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے اور ٹھیکریاں وہاں پہ رہ جاتی ہیں. تارڑ صاحب کو کہیں اصل میں حقیقتاً یہ درائے ہاکڑا میں کچھ ٹھیکریاں ملی ہیں مظفر گڑھ کے قریب جا کے. ان ٹھیکریوں سے انہوں نے ایک اتنی بڑی بنیاد جو ہے نا کھڑی کر دی اس ناول کی کہ 5000 سال پیچھے گئے. اس زمانے کا موئنجو داڑو اور اس زمانے کا دریائے گھاگرا اور اس زمانے کی بستی اور بڑی ایک جو اس کی جو ہیروئن ہے اصل میں وہی پروٹیگنسٹ ہے پاروشنی. جی. اور وہ اتنی ایمپاورڈ اور اتنی لبرل اور اتنی شاندار تگڑی خاتون ہے کہ آج کی خاتون جو ہے اس کو ایسپائر کرے. اگر وہ مطلب آسمہ جہانگیر صاحبہ زندہ ہوتی یا جتنی بھی ہماری فیمنسٹس ہیں وہ لوگوں کو بتاتی پکڑ کے کہ پاروشنی کی طرح بننا چاہیے انسان کو کہ جو آزاد ہے. آخری شی واز دا لاسٹ پرسن ٹو لیو دا ولیج. جب یہ ساری بستی تباہ ہو گئی تو وہ آخری لڑکی بچ گئی وہاں پہ اور اس نے ایک نئی زندگی کو جنم دیا اور اس طرح امید پر اس ناول کو ختم کیا.
इतनी शानदार डिटेल्स हैं हरमीत भाई इसमें। और जिस तरह आप से वो देखें ना, देवताओं आप उनके देखें जो ख़वातीन, यानी बहुत सारी हिस्ट्री जो हमारी डिफरेंट तरीके से हमें पहुंचाई गई है, लेकिन अगर हम उस ज़माने की देखें तो वहाँ पे भी एक पावरफुल, अगर आपको खातून वहाँ पे जो किरदार नज़र आता है एक खातून का है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आपने बात की है किरदारों की, उन किरदारों को जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हर किरदार का जो किरदार है उसमें वो इंतहाई बड़ा अहम है और अहम नोयत का है, और उसको पढ़ना जो है मैं समझता हूँ कि आपकी यानी ज़िंदगी और फिर हिस्ट्री और बहुत कुछ चीज़ों में मज़ीद इजाफा कर देता है। आप जो इस वक्त हम देखते हैं, यानी मुझे याद है, मैं अभी भी ये बात करता रहता हूँ कि मेरे घर में मेरे कज़न्स जो होते थे, मेरे घर में मेरी बहन बड़ी होती थी, तो वो अक्सर उनके हाथ में कोई नावल होता था, कोई पढ़ाई का सिलसिला अमूमन चलता रहता। मेरे बड़े भाई के पास बहुत सारी किताबें, दूसरे भाई के पास किताबें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये किताबें जो हैं वो रद्दी के टोकरी में चली गई, और हम जो है कहीं ना कहीं हमारे जो खुशगवार, यानी आप ये कह सकते हैं कि ज़रख़ीज़ हमारे दिमाग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो गए। किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है, मैं ये इसलिए चाहता हूँ कि बेशक आप रील्स में घूमें, आप टिकटॉक देखें, आप स्नैक्स देखें, लेकिन किताब अगर नहीं है तो दिमाग कितना खुश्क हो जाता है। हरमीत भाई, इस एक फ़िक्रे से आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि वॉल्टायर जो इतना बड़ा आदमी था फ्रांस का, कि कहते हैं कि हर सदी फ्रांस की वो किसी वाक़े से मंसूब है, जैसे इनकलाब फ्रांस वगैरह, लेकिन वॉल्टायर की पैदाइश एक बहुत बड़ा वाक़या था, और ये वाहिद आदमी है जो जिसकी शख्सियत से पूरी सदी मंसूब है। उसने ये कहा, उसका फ़िक्रा है ये कि सिवाय चंद वहशी अक़वाम को छोड़ के, दुनिया पर महज किताब ने हुकूमत की है। तो आप देख लें, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे पुराने रोमन्स हैं या पुराने चीनी हैं या ईरानी हैं, जितने लोग भी हैं, इन सब ने अजीम किताबें लिखी, और वो आज उस किताब के सरमाए पे फ़ख्र करते हैं। चीन के लोग आप देखें कि उसमें अगर वो कन्फ्यूशस ना पैदा होता, वो और जो लाओत्ज़ू ना पैदा होता, इसी तरह ईरान में जो बड़े बड़े लोग हैं वो ना पैदा होते, ज़रतुश्त वगैरह ना पैदा होते, जिससे इंस्पायर होकर नीत्शे ने अपनी किताब 10 पेज ज़ाराथुस्त्रा लिखी। तो ये दुनिया भर पे सिर्फ हुक्मरानी किताब की है, और जिस कौम ने किताब की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया वो कौम बर्बाद हुई है। वॉल्टायर का यही कॉल है, और ये मेरा ख्याल है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए बड़ी संजीदगी से। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं आपकी इस बात को कोट करता हूँ और मैं एक ब्रेक की तरफ जाता हूँ। दोबारा आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा कि भाई साहब, जिसने किताब को इग्नोर किया, मेरे ख्याल में तारीख़ में या अभी भी इस वर्ल्ड में देखें तो कहीं ना कहीं वो भी इग्नोर हुआ है, दुनिया ने उसको इग्नोर किया है। लेकिन बातों का सिलसिला जारी है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। किताबों पर तबसरा जारी है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किताब पढ़ने के लिए और ये जो रुझान कम हुआ है इसकी वजूहात और इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि नौजवानों को, ख़ासकर नई जनरेशन है, उनको किताबों की तरफ दोबारा राग़िब किया जाए, पढ़ने लिखने का जो ज़ौक़ है, जो शौक़ है, उसको बढ़ाया जाए। तो अहमद साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बैठे हैं। हम इस वक्त, आपको पता है कि आपके इल्म में है या इर्द गिर्द आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हम जब बाज़ारों की तरफ जाते हैं तो मुझे नौजवान लड़के लड़कियाँ भी नज़र आती हैं जो मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी के, पाकिस्तानी या इंडियंस नावल या मुख्तलिफ़ दुनिया के खूबसूरत नावल निगारों के जो नावल हैं वो उठाते पढ़ते मुझे नज़र आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये जो आदाद शुमार आ जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मायूसी भी होती है कि इसकी वजूहात क्या है, और अगर आप जैसे लोग जिस तरीके से ज़ौक़ को बरकरार रखा हुआ है, क्या किया जा सकता है कि बेशक बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरा दिल करता है मैं किताब पढूं, मैं किताब उठा लेता हूं या उठा लेती हूं, लेकिन उसके बाद 2-3 सफ़े पढ़े और फिर कहता है कि जाके कमेंट सेक्शन में जाऊं कि किसी ने मेरी तस्वीर पे क्या कमेंट्स किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सबका हाल यही है, इस चीज़ को कैसे कम किया जाए? इस चीज़ को देखिए, जो ख़ास तौर पे जनरेशन जी है, 2000 के बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, अब वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटियों में हैं जी, बल्कि बाज़ लोग तो पास आउट भी हो चुके हैं ना, 2024 आ गया। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये वाली जो डिफ़िकल्टी है ये यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और मेरे लेक्चर देने के दौरान में बच्चे अपना देख मुझे रहे हैं
ذہن ان کا کہیں اور بزی ہے اور دیکھتے دیکھتے موبائل اٹھاتے ہیں اور واٹس ایپ پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام چیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کنسنٹریشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. پھر ان پہ یہ پاکستان میں نہیں, یہ دنیا بھر میں یہ ہوا. پھر ان پہ ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ میکسیمم 5 سے 7 منٹ رہ گیا ہے. یہ کوئی بھی بات کسی بھی جگہ پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں 5 سے 7 منٹ میں. آپ یہ دیکھیں کہ ایون یہ ریلز بھی ٹک کے نہیں دیکھتے, بس اسکرول اپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں ایسے, یا ہماری ایج کے یا ہم سے آپ سمجھ لیں 8-10 سال چھوٹے, وہ لوگ ٹک کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. موبائل بھی اگر دیکھیں, یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھیں 30-40 منٹ کی, وہ دیکھ لیتے ہیں ٹک کے. لیکن یہ جو جنریشن زی ہے خاص طور پہ, جنہوں نے پاکستان سنبھالنا ہے آج کے بعد آئندہ, ان لوگوں کا اٹینشن سپین کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو جیسے فائر فائٹنگ کا صورتحال ہوتی ہے نا, کہ آگ لگ جائے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کس اینگل سے اور کس طرح کا پانی گندا ہے یا صاف ہے, آپ پانی پھینکتے ہیں. اس طرح کی کوئی ہمیں کرنا پڑے گا کہ اساتذہ اپنا رول ادا کریں, ٹیچرز جو ہیں پیرنٹس وہ اپنا رول ادا کریں. سب سے بڑی بات حمید بھائی کہ ریاست کو اپنا جو نا رول ادا کرنا پڑے گا. دیکھیے ویسٹ میں آج بھی لائبریریاں کھل رہی ہیں, اور ملالہ یوسف زئی نے چند سال پہلے 3-4 سال 5 سال پہلے وہاں پہ برمنگم کی ایک وہ لائبریری اوپن کی ہے, جس میں لاکھوں کتابیں ہیں, اور یہ محاورہ نہیں ہے, لاکھوں کتابیں ہیں, اس کا افتتاح کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو AI اور سیلولر فونز یہ برطانیہ سے پہلے تو نہیں آئے نا, نہ ہی ہم نے ایجاد کیا ہے, انہی قوموں نے ایجاد کیا ہے, اور وہی قومیں لائبریریاں اوپن کر رہی ہیں اور سیلیبریٹیز سے لائبریریوں کا افتتاح کروا رہی ہیں. تو یہ ریاست کا کام ہے. دیکھیں پاکستان کے ہر شہر میں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, اس میں وہ کرتے ہیں کہ ہسپتال بھی بنائیں گے, اسکول بھی بنائیں گے, اور مسجد بھی بنائیں گے, اور سب عبادت گاہیں ہر طرح کی بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. واٹ از اباؤٹ دا لائبریری, کتنی سوسائٹیز ہیں جو لائبریریاں بنا رہے ہیں, اور ان کے بارے میں اس کے بارے میں ریاست کتنا پوچھتی ہے, ریاست یہ انشور کیوں نہیں کرتی. مثلا لاہور کی جو سرکاری رہائشی کالونیاں ہیں, انہوں نے کتنا بندوبست کیا ہے یہاں پہ وہ بنانے کا, لائبریریاں بنانے کا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہر UC میں ایک لائبریری ہو, اور وہاں پہ 15 دن کے لیے, مہینے کے لیے فری یا منیمم یعنی 1 روپے پہ, آج بھی یا 5 روپے 10 روپے کر دیں, اس پر یہ کتاب جو ہے نا وہ دے دینی چاہیے شہریوں کو. مطلب ایک اور چیز میں آپ نے جنریشن زی کی بات کی, اور میں چاہتا ہوں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے بھی تو اسی میں شامل ہے. اب مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں, کیونکہ گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کتابیں ملتی تھیں, اخبار بڑی مشکل سے, لیکن کتابیں آ جاتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچپن میں مجھے مل جاتی تھی. وہ ہمیں کچھ کھانے کی چیزیں ہم جب جاتے دکان سے لیتے تو اس میں چھوٹی چھوٹی پرانا دیو, اس قسم کی کہانیاں, چڑیل کی کہانی, وہ ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. میں خریدتا تھا, اور میں نے پورا کا پورا ایسا بنڈل تیار کیا تھا, اور میں ویکلی انتظار کرتا تھا کہ یہ کتابیں, اس کے دوسرا سیشن آئے گا, سیریز, اور وہ سیریز کے ساتھ ساتھ کچھ میٹھی چاکلیٹس ہوتی تھیں. یہ سلسلہ بڑھتا گیا, اور پھر یہ ذوق شوق کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو والدین پڑھتے نہیں ہیں, کتابیں نہیں پڑھتے ہیں, ظاہری بات ہے ان بچوں کے دماغ زرخیز بنانے, آگے اس ملک کی ذمہ داری ان کی کندھوں پر آنے والی ہے, اور اگر آپ نے اس بچے کو آگے اچھی پوزیشن پہ لے کے جانا ہے تو کم سے کم اس کا دماغ جو ہے وہ زرخیز ہو, نہ کہ ڈرائی ہو. تو ایسے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو, ان کو آپ کیا مشورے دیں گے کہ بچوں کے سامنے کہ اگر ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, وہ پڑھے نہیں ہے, تو کیا ایسا ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بچہ بھی اس طرف مائل ہو؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ جہاں پہ ٹی وی لاؤنج بنا رکھا ہے, اور جہاں پہ پیرنٹس گھر میں آ کے موبائل فون کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے, بچوں نے تو میمیکری کرنی ہے, پیرنٹس کی نقل کرنی ہے, اور اسی سے سیکھنا ہے. تو جس جگہ پہ ٹی وی پڑا ہے اس کے ساتھ ایک بک شیلف بنا دیں, اور میں نہیں کہتا ٹی وی ہٹا کے وہاں پہ بک شیلف رکھیں, پرائمریلی آپ وہاں پہ بک شیلف بنا دیں جس میں آپ کتابیں لا کے رکھیں, اور بچوں کے سامنے کتابیں کھولیں روزانہ. اور پھر ڈائننگ ٹیبل پہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں شام کو کھانا کھانے کے لیے, اس وقت کتابوں کا جو مواد ہے, کانٹینٹ, وہ ڈسکس کریں. بچے بڑی توجہ سے آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس سے. وہ کہا جاتا ہے نا مزاج میں کہ بچہ, آپ اسے کہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, ساتھ ہی دستک ہو باہر تو باپ کہے گا بچے کو کہ بیٹا کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے. تو بیٹا جو ہے نا وہ جا کے جب کہہ دیتا ہے باہر کہ پاپا گھر نہیں ہے, تو وہ آپ کی بات سے نہیں سیکھتا, وہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے. تو آپ لاکھ اسے کہتے رہیں کہ بیٹا کتاب پڑھو, جب تک آپ خود کتاب اٹھا کے نہیں پڑھیں گے اور اس کو اس کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, تب تک بچے کے رجحان بھی اس طرف نہیں بنے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس
کو یہ لازمن کرنا چاہیے. میں اپنے گھر میں مثلاً میں نے ایک بک شیلف بنا رکھی ہے اور میں اٹھا کے کتابیں پڑھتا ہوں, اور میرے بھتیجے بھتیجیاں جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھنا بالکل نہیں آتا, کتابیں بھی الٹی پکڑ لیتے ہیں بعض اوقات, اور مطلب 2 سال کے 3 سال کے, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتاب پڑھنے کے رجحان, یہ وہ گھر ہے جہاں پہ کتاب پڑھی جاتی ہے, تو وہ لازمن کتابیں اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں اور انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں اس پہ سطروں پہ جو لائنیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. ہم نے اپنے والد کو کتاب اور اخبار پڑھتے دیکھا, اپنی والدہ کو دیکھا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ مولانا رومی کو, حافظ شیرازی کو اور یہ علامہ اقبال کی شاعری کی, فارسی شاعری کو جب یہ ڈسکس کرتے تو ہمارے اندر ارج پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی تو جانیں کہ یہ کیا ہے. تو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جو میری بنیادی تعلیم ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہے. واقعی یہ والی ڈسکشن اٹریکٹ بھی کرتی ہے, اور جب آپ بڑوں کے ہاتھ میں کتاب دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کیونکہ بچہ ہم جب بچے تھے تو ہمیں یہ بڑی چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی, وہ پرسنالٹی بڑی مختلف لگتی تھی جو پڑھائی لکھائی میں بزی ہوتا تھا, اور ہمیں وہ ان کی پرسنالٹی بچپن میں اٹریکٹ کرتی تھی. تو بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن جو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, میں چاہتا ہوں کہ ٹائم شارٹ ہے, سو یہ بتائے گا کہ اب یہ جو بجٹ میں ہماری کتابوں پر بھی 6% کا جو ٹیکس ہے وہ لگانا, آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم ان کتابوں کو چھوٹ دینی چاہیے تھی؟ ویسے بھی پوری دنیا میں ہماری اعداد و شمار جو آتے ہیں اس میں میں کہیں نہ کہیں, اور پھر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو یونیورسٹی کی جو نمبرنگ ہے اس میں بھی ہمارے پاس 1 یا 2 یونیورسٹی کے علاوہ کوئی نمبر میں ہم آتے نہیں, کوئی پوزیشن ہماری ہوتی نہیں ہے. تو کیا ان چیزوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ بھی ٹیکس لگ گیا, ویسے بھی شوق ختم ہو رہا ہے, پھر جب ٹیکس اتنا دگنا ہوگا ہر کتاب پہ تو پڑھائی کا ویسے رجحان خراب ہے, تو ملک بچے گا کیسے, ملک آگے بڑھے گا کیسے, ملک میں کمیونیکیشن آگے دوسری دنیا کے ساتھ خارجہ پالیسی میں, دیگر پالیسیز میں آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کریں گے جب آپ نے لوگوں کی کتابوں سے دور کر دی؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا حمید. دیکھیں ایمرجنسی کی صورتحال ہے, یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وار فوٹنگ پہ, جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے, شوق سے ٹیکس لگائے, لیکن سبسڈائز کرے. جیسے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پوری دنیا میں سبسڈائز چلتی ہے, پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے, سرکاری جو ٹرین ہوتی ہے اور سرکاری جو بس ہوتی ہے اس کا کرایہ خال خال بڑھتا ہے, وہ سارا حکومت برداشت کرتی ہے. عوام سے اکٹھا کیا گیا ٹیکس عوام ہی پہ خرچ کرتی ہے. اسی طرح یہ شوق سے کتابوں پہ ٹیکس لگائیں, لیکن یہ ٹیکس عام آدمی کیوں برداشت کرے, یہ پبلشر کو برداشت کرنا چاہیے, یہ کاغذ کے جو بڑے ٹریڈرز ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے. عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے, ریاست سبسڈائز کرے کتابوں کو, اور یا تو فری آف کاسٹ یا پھر لائبریریاں بنائے, جنگی بنیادوں پہ لائبریریاں بنائے, ہر یونین کاؤنسل میں لائبریری ہو اور وہاں سے فری آف کاسٹ کتاب لینڈ کر سکیں, آپ اس کو بورو کر سکیں. بک بینکس بنائے جائیں, ہر چوک پہ جو فری آف کاسٹ بک بینک ہونے چاہیے. میں ایک دن دیکھ رہا تھا ایک ٹک ٹاک پہ اتفاق سے, تو ماسکو میں خاتون اتری, ماسکو ریلوے اسٹیشن پہ, اس نے کہا کہ پوری دنیا ایک طرف, یہاں ماسکو اسٹیشن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جیسے باقی جگہوں پہ وینڈنگ مشینیں پڑی ہوتی ہیں اور ATM مشینیں پڑی ہوتی ہیں ریلوے اسٹیشنوں پہ, یہاں پہ بک ایکسچینج کی مشینیں پڑی ہوئی ہیں. آپ ایک کتاب رکھیں, اس کے بدلے میں ایک کتاب اٹھا لیں, اگلے اسٹیشن پہ جا کے وہ ایکسچینج کر لیں, رستے میں اگر آپ نے پڑھ لی ہے, یا 4 دن بعد آئیں اور کسی اور اسٹیشن پہ جا کے ایکسچینج کر لیں. تو یہ حکومت کر سکتی ہے نا, اس سے کتاب پہ ٹیکس جتنا مرضی لگا دے, عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا. تو میں اسی لیے وار فوٹنگ کی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جنگی بنیادوں پہ, یعنی فائر فائٹنگ کا لفظ استعمال کیا میں نے, پھر وار فوٹنگ کا لفظ استعمال کیا. پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حمید بھائی, کوئی چارہ نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور میں چاہتا ہوں پاجی یہ جو آپ نے کتابی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات کی, بہترین میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تحفہ جو پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا, پاکستان کی جنریشن اپنی جو یعنی اپنا جو مستقبل ہے اس کو بھی وہ کہیں نہ کہیں روشن بنا سکتی ہے. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پوئٹری ہے اس سے ایک شعر سنا کے جائیں ناظرین کو, اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے. جناب میں پیش کرتا ہوں. جی ضرور, عرض ہے شاد. اور میری خواہش ہے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کبھی, جیسے ایک غزل آپ نے پڑھی تھی میں آپ کو بھیجوں گا, وہ ریکارڈ کر کے ضرور فرمائیے گا. بہت پیاری پڑھی تھی آپ نے. تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے. کمال ہے سر, بہت سواد آیا, مزہ آ گیا پاجی تواڈے نال.
گفتگو اور یہ جو سلسلہ کتابی سلسلہ، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ بہت سارے لوگ دیکھنے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے کو اپنا ایک نیا ڈھنگ دے، زندگی میں ایک نیا نکھار لے کے، اپنی شخصیت میں ایک نیا نکھار لے کے آئے. تو میری آپ سے گزارش ہے، بلکہ میرا پرسنل تجربہ ہے، احمد فہد صاحب جو ہیں بہت بڑا نام ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. اگر آج وہ اس منصب پر اور مختلف منصبوں پر مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ ان کو نظر یعنی آتے ہیں اور بات کرتے ہوئے دکھائے، تو ان کے الفاظ میں، چناؤ میں، ان کا کس طریقے سے کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے، وہ بات کہاں کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ان کی زندگی میں آئی ہیں تو وہ ہے کتاب. تو کتاب کو اپنا بہترین دوست مان لیجئے گا، اپنا لیجئے گا اور اس سے دوستی ساری عمر کی رکھیے گا. یقین مانیں یہ ایک ایسا وفادار دوست ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر سٹیج میں یہ آپ کے کام آئے گا. تو بھائی صاحب شروعات آج سے کیجئے گا. ہمارے شو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، چاہے وہ ہمیں تھپکی بھی ملے گی، ہماری اصلاح بھی ہوگی اور ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ آپ جیسے دوست ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.